بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی النبی رحمۃ للعالمین والتابعین له بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا من هؤلاء الموفقین یا رب العالمین۔ حضرات خواتین معزز سامعین، آج بھی حسب سابق دو ٹاپک پر ہماری گفتگو رہے گی۔ سب سے پہلے درس تفسیر، جس کا موضوع سورہ العلق ہے، یعنی سب سے پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر تمام کائنات کے لیے اور تا قیامت آپ پر نازل کردہ اللہ کی کتاب قرآن کو باقی رہنے والا معجزہ اور آپ کی رسالت اور آپ کی شریعت کو تا قیامت ہر زمان و مکان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عام اور شامل اور جامع بنا کر مبعوث کیا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے درس تفسیر کا، مستعین باللہ سبحانہ و تعالی و بتوفیقہ۔ آج کا موضوع ہے، اس میں حقیقتاً یہ سورہ اقرا جو سب سے پہلی وحی کے طور پر 5 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں، ان کی تفسیر کا مقدمہ ہے، صرف تمہید آج، اور باقاعدہ ان 5 آیات کی تفسیر کا آغاز ہم آئندہ چہارشنبہ کو کریں گے۔ تو کا کچھ مسئلہ ہے، تو آئیے آغاز کرتے ہیں ان آیات کی تلاوت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کے طور پر، وحی الہی کے طور پر نازل ہوئیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جبل نور، جسے کہا جاتا ہے نور، اسی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہدایت کے اعتبار سے بنی نوع انسان کے لیے اس طرح نور ہیں کہ اللہ کی کتاب سب سے بڑا علم کا ذریعہ، اور اس کتاب کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبیانہ سیرت ہے۔ تو دونوں چیزیں چونکہ نور اور ہدایت اور سراج منیر ہے، جس طرح اللہ نے قرآن میں کہا، تو اس اعتبار سے غالباً اس پہاڑ کو جس کی چوٹی پر غار حرا ہے جبل نور بھی کہا جاتا ہے، بلکہ یہی شعار ہے مکہ یونیورسٹی، جسے ام القریٰ کہتے ہیں، ان کے اسٹمپ وغیرہ کا یا لیٹر ہیڈ کا۔ تو بسم اللہ کا جہاں تک تعلق ہے، بسم اللہ کی تفسیر بارہا گزر چکی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھیں اس رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق،
انسان کو پیدا کیا ایک جمع ہوئے خون سے، یا لوتھڑا بھی جسے کہا جاتا ہے۔ اقرأ ربک الاکرم، پڑھیے تیرا رب بہت ہی زیادہ کیا ہے؟ باعزت ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ رب جس نے تعلیم کا ذریعہ قلم کو بنایا، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، یعنی علم اور تربیت دونوں چیزیں۔ اگر انہی 5ویں آیات کو آپ غور سے پڑھیں تو یہ بانگ دہل کہتی ہیں، بلکہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی نوع انسان و جن کے لیے نبی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کیونکہ آپ کی نبوت کے بعد ہی علم کے جو وسائل ہیں، سب سے بڑا وسیلہ یا ذریعہ قلم، اس کا ایک بہت وسیع پیمانے پر استعمال بھی ہوا اور بہت ترقی یافتہ دور کے طور پر آغاز ہوا۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ علوم اللہ تعالیٰ نے اس قلم کے ذریعے عطا کیے جو اگرچہ بہت سے علوم تھے دیگر انبیاء کی امتوں کے پاس، لیکن اس امت مرحومہ کو وہ اللہ تعالیٰ نے علوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کیے جو اس امت سے پہلے کسی اور کے پاس نہیں تھا یا انسان نہیں جانتا تھا۔ تو یہ تو صرف میں نے ترجمہ پڑھا ہے، تفسیر ان آیات کی آئندہ ہفتے آئے گی۔ آج ہم ان آیات کے نزول کا سبب، شان نزول جسے کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے بیک گراؤنڈ یا خلفیہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، پورے قرآن کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سمجھنا اور اس کی معلومات کا انحصار اسی مختصر سے مقدمے پر ہے۔ تو بہت غور سے سنیں، اور اگر اس درس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت پڑے تو یہاں رخصت ہونے سے پہلے دوبارہ مجھے بتائیں یا ڈائریکٹ الکرم کے ذریعے سوال کریں۔ تو یہ جو آیات ہیں 5، یہ سب سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر مکہ میں نازل ہوئیں۔ یہ روایت ہے صحیح بخاری کی، جو کتاب اللہ کے بعد روح زمین پر صحیح ترین یا اتھینٹک، سب سے زیادہ اتھینٹک کتاب ہے تمام بنی نوع انسان کے، یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے ہاں جو عقل و فہم فراست رکھتے ہیں۔ تو یہ آیات سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، اور نازل کب ہوئیں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ایک موحد امتی ابراہیم علیہ السلام کے طور پر عبادت کیا کرتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات سے 6 مہینے پہلے خوابوں کے ذریعے حقیقتاً وحی کا آغاز ہو چکا تھا، جیسے صحیح بخاری کے چیپٹر بدء الوحی میں تفصیل کے ساتھ ہے، بہت تفصیلی روایت، کیونکہ ربیع الاول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز اس انداز سے ہوا کہ آپ رات کو خواب دیکھنے لگے۔ ان خوابوں کی خوبی یہ تھی کہ جو کچھ آپ رات کو خواب میں دیکھتے وہی دوسرے دن بالکل ہو پیش آتا، بعین ہی ایسے جیسے رات کے بعد سپیدہ صبح نمودار ہوتا ہے، یعنی بالکل سچے خواب۔ ایسے خواب انبیاء کے سارے خواب سچے ہوتے ہیں، لیکن یہ خواب ایسے تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں پیشگی دیکھتے وہی واقع اور حقیقت میں بعد میں پیش آتا۔ یہ سلسلہ 6 مہینے رہا۔ کس طرح؟ یعنی ماہ ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں بیٹھ کر اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کیا کرتے تھے،
کیونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مشرکانہ ماحول اور اہل مکہ کی بت پرستی، وہ بھی کعبہ میں بت پرستی سے بہت نالاں اور بہت تنگ تھے، بہت متنفر تھے، کیونکہ آپ کی فطرت سلیمہ جو اللہ کی توحید کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں شیطان کے ہر قسم کے شر سے دور تھی، اس فطرت سلیمہ جبلتاً جس پر اللہ نے آپ کو نبی بننے کے لیے پیدا کیا، اس سے مشرکین مکہ کے شرکیات و خرافات اور بت پرستی، بت فروشی، یہ چیزیں میل نہیں کھاتی تھی۔ تو اس ماحول سے تنگ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل حرا کے اوپر غار حرا کے اندر گوشہ نشین ہو جاتے اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرتے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیفیت کے اوپر چند لوگ مکہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی قائم تھے اور موحد تھے، دوسرے لوگ دعوت دار تھے دین ابراہیم کے، لیکن اس پر چلتے نہیں تھے، صرف زبانی دعویٰ تھا اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر بہت سے اہل مکہ میں سے وہ لوگ تھے جو توحید کے اوپر قائم تھے اور بت پرستی سے انہیں نفرت تھی۔ انہی میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور اس طرح کے بہت سے لوگ تھے، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اس مشرکانہ ماحول سے اپنے آپ کو بچا کر دور ایک ایسی پہاڑی چوٹی پر جہاں عموماً آسانی سے انسانوں کی رسائی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ موجودہ دور میں بھی کوئی وہاں پہنچنا چاہے تو کافی مضبوط قسم کے طاقتور آدمی کو بھی کافی مشقت اور اسٹرگل، محنت کے بعد وہاں پہنچنا پڑتا ہے۔ تو اس مقصد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر گوشہ نشین ہو جاتے۔ تو ربیع الاول کی وہ ایک شب تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، بھی 6 مہینے تک خوابوں کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ خواب جیسے دیکھتے ویسے ہی حقیقت میں واقعاتاً بعد میں پیش آتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کتنے سال رہی؟ ٹوٹل 23 سال۔ اور ربیع الاول سے لے کر ماہ رمضان تک کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 6 مہینے۔ 6 مہینوں کا تناسب اگر آپ 23 سال میں سے نکالیں تو یہ 46% یا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے صحیح حدیث میں آیا ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے کتاب التعبیر میں، کہ ان رؤیا الصالحہ جزء من 46 جزء من النبوہ، صالح خواب، سچے خواب نبوت کے 46ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہوتے ہیں۔ اور اہل علم نے اس حدیث کو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ملا کر اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت 23 سال پر محیط ہے۔ ان 23 سالوں میں سے ربیع الاول سے لے کر رمضان سن اول نبوت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 مہینے تک صرف وحی کے طور پر خواب آئے، جیسا دیکھتے ویسا ہی پیش آتا۔ تو یہ آپ کی نبوت کا حصہ تھا۔ پھر جب 6 مہینے مکمل ہوئے تو اسی سال رمضان میں سورہ علق کی پہلی آیات اقرا لے کر جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں آئے اور قرآن آپ پر نازل کرنا شروع کیا، یا قرآن کا نزول کا آغاز ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خوابوں کو دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شک نہیں کہ جب ہوئی ویسے پیش آتے تو ایک انسانی فطرت کے تحت اس سے حیرت بھی ہوتے اور ایک قسم کا عجیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف محسوس ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں چلے جاتے، وہیں غار حرا میں جا کر کیا کرتے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے، بالخصوص راتوں کو عبادت کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مناسب اور محفوظ اور فتنوں سے بچنے کی جگہ نظر آئی۔
اور یہ غار جیسے کہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ مکہ کے پہاڑوں میں سے بلند ترین پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ہے، اور عام انسان کے لیے یہاں تک رسائی یا چڑھنا آسان نہیں، الا یہ کہ تکان و مشقت، جفاکشی، اسٹرگل اور محنت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے توفیق کی روشنی میں جیسے ہوتا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی یہاں پر عبادت کرتے، اور عموماً قمری مہینے کے آخر میں پے در پے چند راتیں جا کر عبادت کرتے، پھر واپس آ جاتے، حضرت خدیجہ کے پاس آتے، حضرت خدیجہ خود ذات اور خود و نوش کھانا پینا دیتی تو چلے جاتے، جب یہ ذات کھانا پینا ختم ہو جاتا تو واپس آتے مکہ اپنے گھر، پھر لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے، جیسے میں نے عرض کیا کہ عموماً یہ قمری مہینوں کے آخری دنوں میں ہوتا ہے۔ تو غالباً ماہ رمضان کا آخری عشرہ تھا، اور با اختلاف روایات کہ 23ویں کی رات یہ تھی یا 27ویں کی، المہم پیری کا دن تھا ماہ رمضان سن 190 کے آخری عشرے کا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین یہ قرآنی آیات سورہ اقرا یا سورہ علق کی پہلی 5 آیات لے کر حاضر ہوئے۔ تو آتے ہی جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اقرا، پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری۔ تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو نہیں پڑھوں گا، میں تو نہیں پڑھ رہا، مجھے تو نہیں پڑھنا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جواب کا صاف یہ مطلب ہے کہ ما انا بقاری، کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا تحریر وغیرہ۔ اور اسی لیے بعض روایات میں آیا کہ کپڑے پر یہ آیات تحریر تھی۔ یہ میں نے وضاحت یہاں پر کیوں کی کہ بعض عرب نے، بلکہ مکہ کے رہنے والوں نے، جو لیٹسٹ آج کل جو جن کو کہتے ہیں واٹس ایپ یونیورسٹی کے فارغین، تو ان میں سے ایک شخص نے، کوئی اچھے رائٹر ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے پی ایچ ڈی بھی ہو، 1 سال پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ کس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا جانتے تھے، امی اس وجہ سے نہیں کہ کہا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، بلکہ امی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ام القریٰ مکہ کا نام ہے، اور قرآن نے یہ دیا بھی ہے، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے تھے تو امی مکہ کے نسبت سے جیسے مکی کہا جاتا ہے ایسے کہا جاتا ہے۔ یہ واحد بات ہے، نہ یہ تو صحیح حدیث سے ثابت، نہ صحیح شرعی مصادر سے ثابت، نہ تاریخ سے۔ تو اس طرح کی یعنی اندازے کے تیر آدمی کو نہیں چلانے چاہیے، وہ بھی جن کا تعلق قرآن تفسیر یا سیرت رسول سے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، بلکہ امی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اس حکمت اور اس احسان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ذکر بھی کیا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آ کر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اقرا، یعنی پہلی جو قرآنی آیت ہے اس کا پہلا لفظ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے صحیح بخاری میں تفصیل ہے کتاب بدء الوحی میں، جواب یہ تھا کہ ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یا میں پڑھ نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد دیگر قرآنی آیات کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی ہونے کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اگر آپ امی نہ ہوتے، قلم کو استعمال کرنا جانتے جیسے بعض سابقہ انبیاء، اور اسی طرح دیگر چیزیں آپ کو پڑھے بھی ہوتے، تو کہتے کہ بھائی یہ تمام چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑی ہیں اپنی طرف سے۔ امی ہونا اس بات کی دلیل ہے، اور صادق و مصدوق اس بات کی دلیل ہے کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر تک پہنچنے تک کوئی ایسا کام اپنی طرف سے نہیں کیا، دنیا والوں میں سے کسی کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولا یا جھوٹا وعدہ نہیں کیا، تو اتنی بڑی جرت یہ بندہ کیسے کر سکتا ہے کہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں جبکہ نبی نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے رسول بنا کر اللہ نے بھیجا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔
تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 58 میں یعنی 58 میں فآمنوا باللہ ورسولہ نبی الامی، اے لوگو فآمنوا باللہ، اے لوگو تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی وحدانیت پر، ورسولہ اور اللہ کے پیغمبر اور رسول پر، یعنی اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ واحد ذات مستحق عبادت، یعنی اللہ پر ایمان عملاً اس طرح تم لاؤ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ اکیلے کی عبادت کرو جیسے کہ اللہ کے نام کا تقاضا ہے، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے دین سے متعلق پیغامات ہیں، ہدایات ہیں، ان کو تم اپناؤ، اور جو کہ نبی بھی ہیں الامی اور امی ہیں، یعنی پڑھے لکھے نہیں، جیسے اپنی ماں کو پیدا ہوئے ویسے ہی ہیں، کسی دنیاوی مکتب اور سکول اور مدرسے میں آپ نے نہیں پڑھا یا کسی دنیاوی استاد سے نہیں پڑھا۔ اور آگے اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 2 میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ذات ہے جس نے امیوں کے اندر، یعنی ایسے لوگ جو زیادہ پڑھے لکھے جن میں نہیں تھے، متعدد چند تھے اہل مکہ میں، انہی میں سے رسول بھیجا، یعنی انہی کی طرح امی جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے۔ حدیث بھی اس پر دلالت کرتی ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت علی نے جو ایگریمنٹ جس کو کہتے ہیں اتفاق کیا یا معاہدہ لکھا، معاہدہ صلح حدیبیہ جس کو کہا جاتا ہے، عہد نامہ صلح حدیبیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان، تو لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہیل بن عمرو جو مکہ ڈیلیگیشن کے ہیڈ تھے، انہوں نے کہا یہ اللہ تو ہم جانتے ہیں، یہ رحمان کیا ہے، اسے نہیں ہم جانتے، اس کو مٹائیے، اگر ہم یہ آپ کی مانتے تو پھر لڑائی اور تنازع ہی کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا مٹائیں، کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں مٹاؤں گا، کہا مجھے بتاؤ کہاں ہے تو میں خود مٹا دیتا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بتایا کہ ہاں یہ لفظ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا اسے۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے میں اللہ کی حکمت جو تھی اسے اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48 میں بیان کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہ آپ پر طرح طرح کا الزام لگاتے ہیں مشرکین مکہ اور بالخصوص یہود و نصارہ کہ بھائی یہ قصے کہانیاں پہلی قوم کے قرآن میں آپ نے جمع کر دی ہیں اپنی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تھوڑا سا غور کریں تو وہ خود اپنے آپ کو جھٹلائیں گے وہ لوگ اور آپ کی تصدیق کریں گے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، وہی نازل ہونے سے پہلے تو آپ کسی طرح کی کوئی کتاب پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، پڑھتے ہی نہیں تھے۔ اور اسی طرح دوسری بات اللہ رب العالمین نے بتائی کہ ولا تخطو بیمینک، اور نہ آپ خط و کتابت کرتے تھے، لکھتے بھی نہیں تھے کچھ۔ اس آیت سے یہ بھی یعنی ایک اس بات کی بھی رہنمائی ملتی ہے کہ عموماً آدمی کو کوئی مجبوری نہ ہو تو دائیں ہاتھ سے لکھنا چاہیے، ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے نہ کہ بائیں سے۔ تو آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھا بھی نہیں کرتے تھے۔ اذا لارتاب المبطلون، تو یہ باطل لوگ بےایمان لوگ تب جا کر شک کر سکتے تھے۔ ہاں اگر نبی بننے سے پہلے آپ پڑھتے ہوتے کہ ہاں سابقہ قوم کی جو کتابیں اسکرپٹ وغیرہ مخطوطات ہیں ان کو آپ پڑھتے ہیں، یا لکھتے ہوتے تو آپ کو کہتے کہ آپ نے بھائی لکھ کر قرآن اپنی طرح سے لکھ لیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں سرے سے آپ کے قریب ہی نہیں تھے، تو یہ باطل یا باطل پرست لوگ شبہ کیوں کرتے ہیں، جبکہ شک و شبہ کی آپ کی نبوت کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو حضرت جبریل نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرا، تو آپ نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ فغطہ مرتين وثلاث، صحیح بخاری میں جیسے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر دبایا، بھیجا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ جبریل نے
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھڑکتے ہوئے، ہارٹ بیٹ جو ہے بہت ہائی ہوگی، دھڑکتے ہوئے، گھبرائے ہوئے اور ڈرے ہوئے، فکر و اندیشے سے میں کہ کس چیز کو میں نے دیکھا، کیا ہے. سیدھے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے حضرت خدیجہ کے پاس. حضرت خدیجہ کی سیرت میں آئندہ ہفتہ ہم تفصیلاً جائزہ لیں گے. آج اتفاق سے ویمن گائیڈ میں ہے یہ سیرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ تمام تفصیل آپ جاننا چاہیں تو حدیث وحی اور ابتدائی وحی جو اول صحیح بخاری میں، اس میں تفصیلاً پورا کا پورا قصہ ہے. جو مزید معلومات آدمی حاصل کرنا چاہے تو وہ مراجعہ کرے. المہم جبریل نے جب کہا کہ پڑھیں، پھر اپنے گلے سے لگایا، سینے سے بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 آیات پڑھی. پھر سیدھے گھر میں آئے گھبراہٹ کی وجہ سے اور کہا کہ زملونی، مجھے یعنی ایک بخار کی سی کیفیت ہوئی، پسینے سے شراب، اور کہا کہ مجھ پر کمبل ڈال دیں، مجھے سردی لگ رہی ہے. تو سب سے پہلے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دی، کہا آپ جیسے صفات اخلاق و آداب کے حامل بندوں کو اللہ تنہا بیار و مددگار نہیں چھوڑتا. اللہ آپ کو ہرگز اکیلا نہیں چھوڑے گا، نہ ضائع کرے گا. اس میں ضرور کچھ نہ کچھ خیر ہے، آپ گھبرائیں نہیں، ذرا آرام کر لیں. تو سابقہ آسمانی کتابوں کا علم میرے بھائی کو ہے، ورقہ بن نوفل جو تھے کزن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. بعد میں آپ ذرا آرام کر لیں، اور بعد میں اپنے ساتھ لے کر جاتی ہوں ان کے پاس، تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ سب جو آپ نے دیکھا ہے جس سے گھبرائے ہوئے ہیں. ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ بھئی یہ مجھ پر وحی ہے اور مجھے نبی بنایا گیا ہے. تو ایک عجیب سی گوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت سی ڈر سے. تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کائنات کے سب سے عظیم انسان اور اپنے خاوند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور لے کر اپنے عمزاد ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے یا بیٹے، لفظ بھتیجا ہے حدیث میں، یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی تھی، یہ وہی فرشتہ ہے، اور ان قریب وقت آنے والا ہے کہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی. کاش کہ میری زندگی ساتھ دیتی تو میں ہر کسی طرح کا تعاون اور سپورٹ میں آپ کو پیش کرتا، آپ کی قوم کی عداوت، دشمنی، حسد کے مقابلے میں. اس لیے بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ورقہ ایمان لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ حضرت خدیجہ کے بعد دوسرے وہی ایمان لانے والے. واللہ اعلم بالصواب. یہ صرف مقدمہ ہے. آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک ہم تفسیر انشاءاللہ العزیز آئندہ بدھ کو کریں گے. یہ سورہ کی تفسیر کا پہلا فرسٹ پارٹ ہے. آئیے